الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسه لا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذلك امرا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرواراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کہ دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم کے فہم دین کورس کی نہایت ہی اہم نشست میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے طلاق ثلاثہ کا شرعی حکم۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ طلاق کا مسئلہ ہے۔ بقائے نسل اور بقائے انسانیت چونکہ نکاح سے وابستہ ہے اور نکاح کے شعبہ جات میں سے طلاق کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے، لہذا ایک شخص جو مومن ہے، عاقل بالغ ہے، اس پر نکاح اور طلاق کے مسائل کو یوں جاننا فرض ہوتا ہے جیسے اس پر نماز کی فرضیت ہے۔ پورے دین کو جاننا وہ تو ایک فرض کفایہ ہے،
لیکن ایک مسلمان زندگی کے جس شعبے میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے اس کے مسائل کو جاننا اس پر فرض عین. مثال کے طور پر تاجر پر تجارت کے شرعی مسائل کو جاننا یہ فرض عین ہے، نماز کی طرح فرض ہے. ایسے ہی جو عاقل بالغ ہے اور اس کے لیے نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل اور ان تمام چیزوں کو جاننا نہایت ضروری ہے. اور بالخصوص طلاق ثلاثہ کا مسئلہ طلاق کے اہم مسائل میں سے ہے. اس واسطے آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو قدر تفصیل سے بیان کریں گے اور اس کی بحث کے جو اہم حصے ہیں وہ سامنے لائیں گے. لفظ طلاق عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی کھولنا ہے. حل القید، کسی رسی کو کھولنا، کسی گرہ کو کھولنا، اس کو لغت میں طلاق کہا جاتا ہے. اسی سے ہی عربی زبان میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ناقۃ طالق، وہ اونٹنی کہ جس کی رسی اتار دی گئی ہو، رسی سے باندھی ہوئی تھی، اگر رسی کھول دی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے ناقۃ طالق. ایسے ہی ایک شخص جیل میں بند تھا، اسیر تھا، قیدی تھا، اس کو رہا کر دیا گیا تو کہا جاتا ہے اسیر مطلق، کہ وہ قیدی کہ جس کا اطلاق کر دیا گیا ہے، جس کی بیڑیاں اتار دی گئی ہیں اور جس کو آزاد کر دیا گیا ہے. لغوی طور پر لفظ طلاق حصی قید کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی رسی تھی یا بیڑی تھی یا اور کوئی وہ چیز جس نے بندے کو روکا ہوا تھا، حصی تھی، محسوس نظر آ رہی تھی، انسان ہو یا انسان کے سوا کسی چیز کو کسی چیز سے بھی باندھا گیا ہو، تو اس حصی قید کو، حصی بیڑی کو، حصی گرہ کو کھولنا، یہ لغوی معنی لفظ طلاق کا ہے. عرف کے لحاظ سے لفظ طلاق ایک مانوی قید کو اٹھانے میں استعمال کیا جاتا ہے. عورت کا مرد کے ساتھ جو رشتہ نکاح کی وجہ سے بنا تو وہ ایسا نہیں تھا کہ عورت کو کسی رسی کے ساتھ مرد کے ساتھ باندھا گیا، کوئی محسوس قید یا محسوس چیز نہیں تھی، ایک مانوی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے عورت ایک مرد کے ساتھ باندھی گئی، اس کے ساتھ متعلق ہو گئی، اس کا عقد ہو گیا. تو عرف کے اندر لفظ طلاق اس مانوی قید کو اٹھانے میں استعمال کیا جاتا ہے. اس واسطے آج طلاق کی گفتگو کو سنتے ہوئے اس لغوی وضاحت کے ساتھ اور عرفی وضاحت کے ساتھ ہمیں طلاق کا اصطلاحی معنی بھی دیکھنا چاہیے. فتاوی شامی میں اصطلاحی تعریف طلاق کی یہ کی گئی ہے حل قید النکاح بلفظ الطلاق ونحوہ. طلاق یا اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ بول کے نکاح کے بندھن کو ختم کر دینا، اس کو طلاق کہا جاتا ہے. لفظ طلاق بولا جائے یا اس سے وہ اور بہت سے الفاظ ہیں جو اس کے ساتھ دیگر کنائے کے بھی استعمال ہوتے ہیں اور جن سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. نکاح کی قید کو حل کا مطلب ہوتا ہے گرہ کھولنا اور اس کو اٹھا دینا، یا کہا جاتا رفع قید النکاح فی الحال او المعال بلفظ مخصوص. یہ بھی طلاق کی تعریف ہے. یعنی ڈائیورس کا مطلب یہ ہے طلاق دینے کا کہ نکاح کی قید کو اٹھانا، یا تو فی الحال اسی وقت یا مستقبل میں، اس کو طلاق کہا جاتا ہے. مگر اٹھانا لفظ مخصوص کے ساتھ، ان اسپیشل ورڈز ہیں اس کے لیے جن سے طلاق واقع ہوتی ہے. یہ جو حال اور معال کا میں نے جملہ اور یہ
الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اس سے اصل میں طلاق کی جو دو اقسام ہیں ان کو بیان کرنا مقصود ہے۔ ایک ہوتی ہے طلاق ریووکیبل کہ جس کو آپ طلاق رجعی کہتے ہیں، اور دوسری ارریووکیبل کہ جس کو فائنل ڈیورس کہا جاتا ہے، یعنی طلاق مغلظہ یا طلاق بائنہ۔ رجعی طلاق اس کے اندر بھی ایک قید کو اٹھایا جاتا ہے، مگر وہ فی الحال نہیں اٹھتی، اس میں ابھی وقت گزرے گا تو پھر وہ طلاق کا حکم پورا دے گی، کیونکہ اس میں عدت کے اندر بندے کو رجوع کا اختیار ہے۔ جب چاہے کوئی صرف اتنا کہہ دے کہ یہ میری بیوی ہے تو طلاق کا اثر ختم ہو جائے گا۔ طلاق اس کے کوٹے میں شمار ہوگی کہ اس مرد نے ایک طلاق دے دی ہے اور باقی صرف 2 کا حق رہ گیا ہے، لیکن کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی، اس طلاق رجعی کی وجہ سے رجوع کافی ہے۔ تو پتہ چلا کہ طلاق رجعی کے الفاظ کی وجہ سے نکاح کی جو قید ہے اور نکاح کا جو بندھن ہے اٹھتا تو ہے، مگر فی الحال نہیں اٹھتا، مستقبل میں جا کے اٹھے گا۔ جب عدت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد، عدت ختم ہونے کے بعد پھر وہ نکاح والا حکم ختم ہو جائے گا اور وہ عورت پہلے خامن سے آزاد ہوگی اور آگے جہاں چاہے گی وہ شادی کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو طلاق ہے بائنہ یا مغلظہ، اس کی وجہ سے فوراً وہ نکاح کا حکم اٹھ جاتا ہے، اسی وقت وہ عورت اس بندے کے نکاح سے خارج ہو جاتی ہے۔ اگرچہ آگے نکاح کرنے کے لیے اس کو عدت تو گزارنا پڑے گی، مگر فی الحال نکاح کی قید جو ہے وہ اٹھ گئی ہے۔ تو اس طرح تعریف کا یہ مطلب ہوا کہ نکاح کی قید کو اٹھانا لفظ مخصوص کے ساتھ، خواہ وہ فی الحال نکاح کی قید اٹھا دی جائے یا مستقبل کے اندر وقت معین گزرے گا، اور وہ عورتوں کی مختلف حالتوں کے پیش نظر عدت ہے، جس میں اگر جس عورت کو طلاق دی جا رہی ہے وہ حاملہ ہے، یعنی بچے کی امید سے ہے، تو پھر وضع حمل کے ساتھ عدت ختم ہوگی، اور اگر وہ ایسی صورت میں ہے کہ حاملہ نہیں ہے، ان کو حیض باقاعدگی سے آتے ہیں، تو پھر ان کے لحاظ سے اس کی عدت جو ہے وہ شمار کی جائے گی، خواہ وہ 5 مہینوں میں آ جائیں یا 10 مہینوں میں آئے، ان پر اس کے عدت کے گزرنے کا حکم لگے گا۔ اور عدت کے اندر طلاق رجعی کے اندر خاوند کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے، اور رجوع میں کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی، طلاق رجعی میں رجوع ویسے بھی ہو سکتا ہے۔ باقی اس کے لیے الفاظ مخصوص ہیں، یا تو صراحتاً لفظ طلاق کہہ دے، یا اس طرح کہہ دے کہ تو مجھ سے بائن ہے یا حرام ہے، اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ بولتا ہے۔ صریح لفظ طلاق کا جس وقت بولتا ہے اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اور جس وقت کنائے کے الفاظ بولے گا تو ان سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اور کنائے کے جو الفاظ ہیں ان میں یعنی بھاری طلاق کے واقع ہونے کے بھی چانسز موجود ہیں۔ اب طلاق شرعی طور پر اس کا جواز تو ہے، مگر یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اصل میں جو آپس میں ایک خاتون اور ایک مرد کا ربط قائم ہوا اور رشتہ منعقد ہو گیا، اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ آپس میں گزارا کریں، اگرچہ آپس میں کچھ طبیعتوں کا فرق بھی ہے اور کچھ اخلاق کا آپس میں تخالف بھی ہے، لیکن پھر بھی کوشش یہ کی جائے کہ وہ ناچاکی نہ ہو اور ان کا گزارا ہوتا رہے۔ لیکن طلاق کا جواز قرآن و سنت میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں حکم ہے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف اور تسریح باحسان۔ 2 طلاقیں ہیں، یا تو پھر اس کے بعد اچھے طریقے سے اس کو روک لو یا پھر احسان کرتے اس کو چھوڑ دو۔ تو پتہ چلا کہ طلاق دینا شرعی طور پر جائز ہے۔ ایسے ہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوقت حاجت طلاق کا صدور ہوا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دی گئی اور پھر رجوع کیا گیا، جس طرح کہ ابن ماجہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس کا نفس جواز طلاق کا موجود ہے، لیکن اچھا یہ ہے کہ ایسی نوبت نہ آئے۔ اور اس سلسلہ میں
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. یہ بھی ابن ماجہ شریف میں ہے کہ پاک محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کے نزدیک حلال میں سے جو ناپسندیدہ کام ہے حلال مگر پسندیدہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ طلاق دینا. تو اس سے پتا چلا جواز تو ہے مگر یہ ایک پسندیدہ کام نہیں ہے. ایسے ہی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایما امرا سالت زوجہا الطلاق فی غیر ما باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ. فرمایا جس خاتون نے بغیر سبب کے خامد سے طلاق مانگی تو اللہ نے اس خاتون پر جنت کی خوشبو کو حرام کر دیا. یعنی نہ تو مرد جلدی کرے طلاق دینے میں اور نہ ہی عورت بار بار اس کو کہے کہ تو مجھے طلاق دے دے طلاق دے دے. اس کو اتنا ناپسند کیا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر کسی معقول وجہ کے اپنے خامد سے یہ کہا کہ تو مجھے فارغ کر اور مجھے تو طلاق دے دے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس پر خالق کائنات جل جلالہ جنت کی راحت جنت کی خوشبو کو حرام فرما دے گا. لہذا یہ شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے کہ مرد بھی اس میں جلدی نہ کرے اور عورت بھی خواہ مطالبہ نہ کرے. اصل جو رشتہ منعقد ہو گیا اس کو نبھانے کی کوشش کی جائے. اور اس کے بعد اگر گزارا نہیں ہوتا تو یہ ایک معقول سبب تھا، طلاق کی حکمت تھی کہ اگر بالکل طبیعتوں میں ایسا شرق و غرب کا بودھ ہے اور بالکل گزارا ہونا اس کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا تو پھر شریعت میں اجازت موجود ہے اور اس کو پھر خالق کائنات جل جلالہ نے مرد کو اختیار دیا ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے سکے. بیادہ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، عورت کے ہاتھ میں نہیں. مرد کے ہاتھ میں جب چاہے وہ اسباب کے پائے جانے کے بعد وہ گرہ کھول دے تو طلاق واقع ہو جائے. اصل اساسی حق مرد کا ہے، نہ عورت خود دے سکتی ہے اور نہ ہی کوئی جج اور حاکم اپنی طرف سے عام نارمل صورت میں کسی مرد کی طرف سے وکیل بن کے وہ طلاق دے سکتا ہے. مرد کے ہاتھ میں قرآن کہتا ہے کہ نکاح کی گرہ ہے، اگر وہ کھولے گا تو یہ گرہ کھلے گی. اب یہاں پر چونکہ آج اذہان نئی روشنی کا ایک وبال رکھتے ہیں تو کئی لوگ اس پہ بھی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر مرد کو حق ہے تو عورت کو حق کیوں نہیں. تو یہ خالق کائنات کا نظام ہے اور اس کی حدود ہے اور یہ قیاسی نہیں. اللہ کا جیسے حکم ہے ویسے ماننا پڑے گا. اور لیکن حکمت سمجھ آتی ہے کہ عورت اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے فیصلوں میں جلد باز ہوتی ہے، جلد متاثر بھی ہو سکتی ہے اور جلد ہی وہ بھی ہو سکتی ہے. اگر عورت کے ہاتھ میں اختیار ہوتا طلاق کا تو وہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر اپنے آپ کو طلاق دے بیٹھتی اور اس کے بعد پھر ساری عمر پچھتاتی رہتی اور شرمسار رہتی. تو خالق کائنات جل جلالہ اس کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں دیا، اختیار اس کے مقابلے میں مرد کو دیا کہ جو جلد باز اتنا نہیں ہے اور جلد معمولی سی بات پر بالکل معمولی سی بات پر ہی وہ کوئی ہمیشہ کی دوریاں بنانے والا نہیں ہے، تو اس کو یہ اختیار دیا گیا. اور ساتھ یہ حکمت بھی تھی کہ طلاق کے وقوع کے بعد کچھ مالی اخراجات ہونے ہیں اور وہ اخراجات مرد کو برداشت کرنے پڑے. تو جس نے اخراجات برداشت کرنے ہیں پھر وہی دروازہ بھی کھولے. تو اخراجات کیا ہے؟ مثال کے طور پر نکاح مؤجل تھا، یعنی نکاح میں مہر مؤجل تھا، ابھی ادا نہیں کیا گیا تھا اور وہ 2 سال کے بعد کرنا تھا یا کب بھی. اب یہ قانون ہے کہ اگر طلاق ہو جائے تو وہ فوراً مہر ادا کرنا پڑتا ہے. اب مرد پر یہ لازم آنا ہے کہ وہ ابھی مہر پورا کرے جب وہ طلاق دینا چاہتا ہے. تو اس کو سوچ کے طلاق دینی ہے کہ مجھے اتنے پیسے بھی دینے پڑنے اور میرے پاس بندوبست نہیں ہے. لہذا جس پر ایک مالی حق آنا ہے اور ایسے ہی عدت کا نفقہ بھی تو مرد کے ذمے ہے اور اس سلسلہ میں جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ بھی اس کے سامنے اس کو رکھنی پڑنی ہے. اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے یہ کہا کہ جس کو آگے جا کے کچھ اخراجات کا سامنا کرنا پڑنا ہے وہی اپنی رضا سے چاہے تو گرہ کھولے چاہے تو گرہ نہ کھولے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے. لیکن اگر کوئی مرد اپنا یہ اختیار ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو اجازت ہے، اختیار اپنا ختم کیا جا سکتا ہے. مثلا نکاح کے وقت لڑکی والوں نے یہ لکھوا لیا تھا
کہ ہماری لڑکی جب چاہے گی اپنے آپ کو طلاق دے سکے گی، اور مرد نے مان لیا تھا تو اب اس نے اپنا حق خود ہی ختم کر لیا، اور اس کے بعد وہ عورت جس نے اپنا یہ حق مرد سے لے لیا ہے، مرد کا حق اس سے وصول کر لیا ہے، تو وہ جب چاہے گی طلاق دے سکے گی۔ لیکن اصولی طور پر اگر کوئی ایسی شرط طے نہیں ہوئی تو قرآن مجید کا جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے، بیدہ عقدۃ النکاح، مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وہ کھولے گا تو کھلے گی، ورنہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ طلاق دینے کا ایک شریعت میں طریقہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جس طرح کوئی آئے بے لگام وہ بولتا جائے اور طلاق دے۔ طلاق دینے کا ایک طریقہ ہے سنت میں اور شریعت میں، اس کے مطابق طلاق دینی چاہیے۔ تو طلاق پہلے نمبر پر تو واقعی حاجت وہاں پائی جائے، بلا وجہ طلاق نہ ہو، چونکہ طلاق کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، واقعی حاجت متحقق ہو جائے تو پھر طلاق دی جائے۔ دوسرے نمبر پر اب یہ جو شرائط میں بیان کروں گا آپ اس سمجھیں گے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ یہ کسی موقع پر تو جا کے سوچ کے رک جائے کہ میں ایسا کام نہ کروں۔ اس انداز میں طلاق کے پروسیس سے اس کو گزارا گیا کہ کسی موقع پر اس کو ہوش آ جائے، جو کل کہے گا میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان کا کھانا کون پکائے گا، تو ابھی ایسے مرحلہ وار طریقے سے گزرے، اگر پہلے نمبر پر سوچنی ہے دوسرے نمبر پر آ جائے، تیسرے نمبر پر آ جائے، تو یہ شریعت کا تقاضا ہے کہ اس طریقے کے مطابق وہ طلاق دے۔ پہلے تو واقعی حاجت متحقق ہو، اور اس کے بعد طلاق اس وقت دے جب عورت کے ماہواری کے دن نہ ہوں، عورت حالت حیض میں نہ ہو، اس وقت اس کو طلاق دے۔ چونکہ حالت حیض میں تو وہ ویسے بھی عورت سے طبعاً نفرت کر سکتا ہے، اس وقت طلاق کا حکم دیا گیا کہ جب عورت اس کے لیے رغبت والی ہو، لیکن پھر بھی اگر وہ دینا چاہتا ہے تو اب دے، تو پتا چلے کہ یہ باقی اس سے جدا ہونا چاہتا ہے۔ اب یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اچھا طریقہ ہے۔ اگر کسی نے حاجت شرعی نہیں پائی جاتی تھی اور طلاق دے دی، واقع تو پھر بھی ہو جائے گی، لیکن ضروری ہے کہ حاجت ہو تو طلاق دے۔ ایسے ہی اگر کسی شخص نے حیض میں طلاق دے دی، وہ جو اسپیشل پیریڈ ہے خواتین کا، اس کے اندر، تو پھر بھی طلاق ہو جائے گی، لیکن شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس وقت ہو جب طلاق دینا مشکل ہو۔ حیض کے وقت طلاق دینا آسان ہے اور طہر کے ایام میں طلاق دینا مشکل ہے، لہذا اس وقت یہ طلاق دے کہ جب کچھ رکاوٹ ہو، اور ویسے ہی نہ طلاق دیتا پھر۔ تیسرے نمبر پر شریعت یہ چاہتی ہے کہ تینوں اکٹھی نہ دی جائے، ایک طہر میں ایک دی جائے، ایک طہر میں ایک دی جائے، تاکہ اس کے پاس ابھی گنجائش باقی ہو۔ ایک طہر میں دے گا تو کچھ ہوش ٹھکانے عورت کے بھی ہو جائیں گے اور کچھ اس کے بھی ہو جائیں گے۔ ایک ہو چکی ہے، اب اس کو پتا چلے گا کہ میرے بچوں کا کھانا کس نے پکانا ہے اور میری زندگی کیسے گزرنی ہے، اور ابھی پیچھے گنجائش بھی باقی ہوگی، کیونکہ دو کا استعمال کرنا تو ابھی اس کی اپنے گنجائش میں ہے۔ تو شریعت نے یہ قانون رکھا کہ وہ ایک طور میں ایک دے، تاکہ کم از کم طلاقیں واقع ہوں، تاکہ طلاق واقع ہونے میں رکاوٹیں ہوں۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے یوں طلاق نہ دینا شروع کر دے، ہر طہر کے اندر ایک طہر میں ایک دے گا، تو پھر ضرور ٹائم گزرے گا جب عورت کی ماہواری کا ہو سکتا ہے اس میں 2 مہینے آ جائے، ہو سکتا ہے 3 آ جائے، ہو سکتا ہے 4 آ جائیں، ابھی ایک دیا ہوگا، طلاق ایک دی ہوگی، تو اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی ایسا موقع جو بعد میں جا کے ٹکرے مارتا مفتیوں کے پاس، کیا میں زندگی کیسے گزاروں، تو اس کو ہوش آئے گا، اگر وہ لوٹنا چاہے گا تو واپس آ سکے گا، اس کے لیے گنجائش موجود ہوگی۔ تو یہ شریعت نے طریقہ رکھا کہ وہ صرف ایک دے، لیکن جس طرح پہلے 2 باتوں کے اندر اگر دیتا ہے تو ہو جاتی ہے، ضرورت کے بغیر طلاق دے پھر بھی واقع ہوتی ہے، حیض میں دے پھر بھی واقع ہوتی ہے، اور ایسے ہی اگر تینوں بیک بار دے پھر بھی واقع ہو جائیں گے۔ شریعت چاہتی ہے ایک ایک دے تاکہ تقاضا حکمت کا پورا ہو، لیکن اگر کوئی وہ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کی طرف سے جو گولڈن چانس ہے نہیں لینا چاہتا اور اس پر وہ ضدی ہے اور ہٹ دھرم بنا ہوا ہے، تو پھر اس کو سزا بھی ملے گی۔ اب جس وقت وہ تینوں دے گا تو اس کی کئی صورتیں ہیں، یہ کہتا ہے کہ تجھے 3 طلاقیں ہیں، ایک ہی جملے میں کہتا ہے، یہ کہتا ہے تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، یا تجھے یہ تینوں ایک علیحدہ علیحدہ جملے بولتا ہے، ایک ہی مجلس میں بول دیتا ہے یا ایک ہی طہر میں بول دیتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر طہر میں ایک ایک کر کے تقسیم کر طلاق دیتا ہے، تو جس طرح بھی دے گا تینوں کی تینیں واقع ہو جائیں گی، خواہ جملہ ایک ہو، خواہ مجلس ایک ہو، خواہ جملے جدا جدا ہوں، طہر ایک اور مجلسیں جدا جدا ہوں،
اور کا توہر بھی جدا جدا ہو، جس وقت وہ تینوں طلاقیں دے گا تو طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور اس کے بعد وہ عورت اس خامند کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور اس کا اس کے ساتھ کوئی ازدواجی تعلق نہیں رہے گا، اور یہ فائنل طلاق ہے جس میں رجوع کا اب نکاح کے لحاظ سے بھی کوئی چانس نہیں ہے۔ بائنا میں یہ ہے کہ نکاح ہو سکتا ہے، طلاق رجعی میں عدت گزر جائے تو وہ بائنا بن جاتی ہے، اس میں بعد میں نکاح سے معاملہ صحیح ہو سکتا ہے، جو ابتداءً بائنا ہے اس میں بھی نکاح سے کام چل سکتا ہے، مگر یہ جو 3 طلاقیں ہیں یہ فائنل طلاقیں ہیں، جن کے بعد میاں بیوی کا ہمیشہ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور وہ عورت اس خامند کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جو قرآن مجید نے اجازت دی ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ یہاں سے فارغ ہو گئی کہیں اور شادی ہو گئی، اور وہاں سے اگر اس کو طلاق ہو گئی اب پہلے خامد کے پاس آنا چاہے گی تو آ سکے گی، اس کے سوا قرآن مجید نے اس کا کوئی راستہ نہیں رکھا، اور ہمیشہ کے لیے وہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہوگی۔ اب یہ 3 شرائط، ان میں حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ طلاق کے اندر کچھ رکاوٹ بندہ آخری حد کو نہ چھوئے کہ جہاں لوٹنا مشکل ہو جائے۔ طلاق کے اسباب اور علل کو اس وقت بیان کرنا ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم اصل میں جو طلاق ثلاثہ کے بارے میں امت مسلمہ کا موقف رہا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک، اس سے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ طلاق ثلاثہ کی یہ صورتحال کہ ایک ہی جملے میں تینوں دی جائیں اور ایک ہی مجلس میں تینوں دی جائیں، یہ واقع ہو جاتی ہے۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ ظاہری ایجاز سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا یہی موقف رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ہے یا تابعین ہے یا تبع تابعین ہے، اور ائمہ اربعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، چاروں کی فقہ کے اندر یہ تینوں اسی انداز میں واقع ہو جاتی۔ اس کے علاوہ ظاہری ہے اور ان سینکڑوں اور ائمہ ہیں، سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ جس وقت ایک شخص اپنی زبان سے تینوں طلاقیں دے دیتا ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی، وہ تینوں واقع ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہے۔ اب اس میں یہ بات بڑی قابل غور ہے، ایک ہے طلاق کا شریعت کے مطابق ہونا اور ایک ہے واقع ہو جانا۔ اب جس نے تینوں دی ہے بیک بار، اس نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، مگر جو کچھ اس نے کیا ہے وہ ہو جائے گا۔ اس کی مثال سمجھیے، اب سنت طریقہ ہے پانی پینے کا کہ 3 بار سانس لیا جائے، اگر ایک شخص سانس نہیں لیتا اور پانی گلاس پی جاتا ہے تو آپ کہیں گے کیوں جو سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس نے گلاس نہیں پیا؟ کہیں گے گلاس پیا ہے مگر خلاف شرع پیا ہے۔ گلاس کے پینے کا انکار نہیں ہوگا، اگر اس نے 3 سانس درمیان میں نہیں لیے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے گلاس نہیں پیا، گلاس اس نے پیا ہے مگر اس نے خلاف سنت طریقے سے پیا ہے۔ ایسے ہی جس نے تینوں طلاقیں بیک بار دی ہیں طلاقیں اس کی ہو جائیں گی، لیکن کام اس کا خلاف شرع ہوگا۔ دوہرا جرم ہے اس کا کہ اس نے ایک تو طلاق ناپسندیدہ کام تھا وہ کیا ہے، اور پھر ناپسندیدہ کام ناپسندیدہ طریقے سے کیا ہے۔ اسے چاہیے تھا اگر کرنا ہی ہے تو جو شریعت میں طریقہ ہے وہ طریقہ اس کو سامنے رکھ کے کیا جاتا، لہذا یہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ ایک تو ایک شخص جرم کر رہا ہے کہ اس نے شرعی طریقے کو چھوڑا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو چھٹی دے دو، اس نے گویا کہ یہ کام کیا ہی نہیں۔ نہیں، جس نے کیا ہے ماننا پڑے گا، کام واقع ہو گیا ہے، طلاقیں منعقد ہو چکی ہیں، اور یہ ہے کہ اس نے شریعت کے طریقے کے مطابق نہیں دی اور اس نے شیطانی طریقے کے مطابق دے دی ہے، جلدی سے دے دی ہے۔ چاہیے تھا ہر طور میں ایک دیتا، لیکن جو اس نے کیا ہے وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گلاس اس نے پیا ہی نہیں، وہ سرور پی گیا ہے، لہذا تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اب اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی یہ جو میں جمہور ائمہ، جمہور فقہا، صحابہ اور جمہور تابعین اور پوری امت کا ایک موقف تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے دلائل ابھی حوالہ جات سارے پیش کرنے والا ہوں، لیکن اس کو جو مزاج ہے طلاق کا وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ طلاق ناپسندیدہ عمل ہے، اور طلاق میں پابندیاں ہیں کہ بندہ بچے، کسی طرح طلاق دینے سے بچے، دے کے پھر جب دروازہ بند ہوگا تو کسی مفتی کی مجال نہیں کہ وہ کھول لے، وہ دروازہ خدا نے بند کیا ہے اور بندہ اس کو پھر کھول نہیں سکے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نسائی شریف میں باب السلاسل مجموعہ وما فیہ من التغلیظ
کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں، یہ جرم کیسا ہے؟ اس باب میں یہ لفظ ہمارے نبی علیہ السلام کے موجود ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. فقام غضبان، تو نبی علیہ السلام غصے سے کھڑے ہو گئے، بڑا غصہ آ گیا. ثم قال، پھر یہ فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا میرے ہوتے ہوئے اللہ کے قرآن سے مذاق کیا جا رہا؟ ایلعب بکتاب اللہ، کہ جس نے یہ تینوں دی ہیں اکٹھی، اس نے اللہ کے قرآن سے مذاق کیا ہے. اتنا غصہ تھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ بیٹھ نہ سکے، کھڑے ہو گئے. اور یہاں تک کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ کو بھی یہ محسوس ہوا کہ ایک صحابی کہنے لگے قام رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اقتلہ، اگر اجازت دو تو میں اس کو قتل نہ کراؤں جس نے تینوں اکٹھی دی ہے. اب نسائی شریف میں یہ حدیث شریف ہے. اس کا مطلب کیا بنا کہ تینوں دینا یہ کتنا ناپسندیدہ کام ہے، اور اس کو کتنا سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کر رہے ہیں. اور یہ بھی پتا چلا کہ اگر تینوں دینے سے واقع نہ ہوتی تو سرکار کو غصے کی کیا ضرورت ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں 1000 دیں تو پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ ان پر کتنا غصہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. سرکار فرماتے ہیں میں تمہارے اندر بیٹھا ہوں اور میرے قرآن سے مذاق ہو رہا ہے کہ جو کہتا ہے تو 3 طلاقیں بولتا ہے، 3 طلاقیں دیتا ہے، میں تمہارے اندر موجود ہوں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ انداز سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم 2 باتیں ہمارے لیے واضح کر رہا ہے. ایک یہ ہے کہ جو 3 دیتا ہے تینوں ہو جاتی ہیں، ورنہ نبی علیہ السلام کو غصہ نہ آتا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کام جو ایک طبقہ آج بنا رہا ہے کہ طلاق کو سمجھتے کچھ نہیں، صبح بھی دیتے ہیں شام کو بھی دیتے ہیں اور پھر بسائے بھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں 1000 بھی دینے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تو اللہ کی حد ہے، اور اللہ کی حد سے جو مذاق کرے اللہ اس کو پسند کبھی بھی نہیں کرتا. اس واسطے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تعجب ہے کہ میں تمہارے اندر بیٹھا ہوں، میرے ہوتے ہوئے میرے قرآن سے مذاق ہو رہا ہے. لہذا جو طلاق دے سوچ کے دے، اس انداز کے ساتھ طلاقیں نہ دو کہ جس کی وجہ سے مجھے بھی غصہ آئے، میرے خالق کو بھی غصہ آئے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ 3 طلاقیں دینے کا عمل یہ ایسا نہیں ہے کہ دے بھی لے اور پھر ہوا بھی کچھ نہیں، بلکہ یہاں ڈبل ہوگا، تینوں واقع بھی ہو جائیں گی اور شریعت کی ناراضگی بھی ہوگی. یہاں پر قرآن مجید برہان رشید کے دلائل کو سب سے پہلے میں بیان کرتا ہوں. سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 ہے. خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو بندہ اللہ کی حدود سے تجاوز کر گیا اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. اللہ کی حدود کو پھلانگ گیا، آگے نکل گیا، اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تمہیں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ رب اس کے بعد کوئی نئی چیز پیدا فرما دے. اب یہ آیت کریمہ اس کی شرح امام مسلم کی کتاب مسلم کی شرح میں نووی نے جس انداز میں کی ہے وہ بڑا ہی خوبصورت انداز ہے. صفحہ نمبر 478 جلد نمبر 1 کہتے ہیں معنی ہو ان المطلقہ قد یحدث له ندم. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کبھی طلاق دینے والے کو شرمندگی ہوتی ہے طلاق دے کر، فلا یمکنہ تدارکہ، مگر شرمندگی کا پھر علاج کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لوقوع البینونۃ، اس واسطے کہ طلاقیں پکی ہو چکی ہیں، اب شرمندگی کی کوئی فائدہ نہیں. فلو کانت الثلاث لم تقع لم یقع طلاق ھذا الا رجعیا فلا یندم. تو امام نووی کہتے ہیں اگر تینوں طلاقیں ایک واقع ہوتی تو پھر خالق کائنات جل جلالہ یہ نہ فرماتا کہ تم حدود سے تجاوز کر گئے ہو اور اب تمہاری ندامت کو حل کرنے کا پیچھے ذریعہ کوئی نہیں رہا. یہ تب ہی ہوا کہ جب وہ ایسے موڑ پہ پہنچ گیا ہے کہ ندامت تو ہے مگر ندامت کے دور کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، کہ تینوں دے چکا، تینوں کے دینے کے بعد شرمندگی ہوئی کہ کاش کہ میں واپس میری بیوی آ جائے. تو خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا. کیسے؟ تینوں اکٹھی کی. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا. کس طرح کہ تینوں طلاقیں اکٹھی دے دی. فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اللہ فرماتا ہمارے ذمہ کچھ نہ لگانا، اس نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے. فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا. یہ کوئی نہ کہے کہ شریعت نے گھر بھی
جو ہے وہ کسی کا برباد کر دیا، شریعت نے یہ کر دیا، مفتی نے یہ کر دیا، مفتی بیچارے کی کیا مجال ہے، یہ فیصلہ تو رب کائنات کا ہے۔ فرمایا جس نے اپنے حدود سے تجاوز کر لیا، 3 طلاق یک بار دے کر اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، فرمایا تجھے پتہ نہیں طلاق دینے والے اگر تو ہمارے کہنے کے مطابق ایک ایک دیتا، تجھے پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کہ ایک کے بعد ہی تیرے ہوش ٹھکانے آ جاتے۔ اللہ امر پیدا کر دیتا۔ امر پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی واپسی کا تیرے دل میں خیال ڈالتا کہ یہ کہاں جائے گی، میں کہاں جاؤں گا، تو میں ایسا طریقہ اختیار کروں کہ وہ واپس آ جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر طلاق دیتے وقت ظلم نہ اپنے پہ کرو نہ کسی اور پہ کرو، طلاق اس انداز میں دو کہ ندامت ہو تو اس کا تدارک بھی ہو سکے، اور ویسی طلاق نہ دو کہ ندامت ہو تو تدارک نہ ہو سکے۔ اگر 3 طلاقیں واقع نہ ہوتی تو پھر ندامت کی ایسی صورت نہ بنتی کہ جس کا تدارک ہو ہی نہ سکے۔ تو چونکہ ایسی صورت قرآن بیان کر رہا ہے تو پتہ چلا 3 طلاقیں ضرور واقع ہو جاتی ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے اندر اس طرح بیان کر دیا کہ قد يحصل ندم فلا يمكن تدارك لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لم يقع طلاق هذا الا رجيا، اگر 3 واقع نہ ہوتی تو پھر طلاق صرف رجی واقع ہوتی، اور رجی کی صورت میں اس کے لیے واپسی کا امکان موجود ہوتا، اس کو ظالم بھی نہ کہا جاتا اور لا تدری کے الفاظ بھی نہ بولے جاتے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ کا قرآن بول رہا ہے کہ اس طریقے سے طلاق دو تاکہ حدود سے تجاوز بھی نہ ہو، اپنے اوپر ظلم بھی نہ ہو، اور تمہارے لیے ندامت کو رفع کرنے کا موقع بھی موجود ہو۔ معالم التنزیل اور خازن دونوں تفاسیر کے اندر یہ اس بات کی شرح کی گئی لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اللہ ایک امر پیدا کر دے گا۔ وہ کیا امر ہے؟ وہ کہتے ہیں یوقع فی قلب الزوج مراجعتها بعد الطلقات والطلقتین، یہ امر پیدا کر دے گا کہ اللہ اس خامد کے دل میں یہ بات ڈالے گا ایک طلاق کے بعد یا 2 طلاقوں کے بعد کہ تم اپنی بیوی سے رجوع کر لو۔ اللہ فرماتا ہے تم سارے آپ ہی دروازے بند کر رہے ہو اور تینوں اکٹھی دے رہے ہو، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ یوں کرو کہ تمہاری ندامت کو مٹانے کا چانس باقی ہو تو اللہ ہو سکتا ہے آج تمہیں 100% جس بیوی سے نفرت ہے اور طلاق دے رہے ہو، کل اسی سے 100% رغبت بھی پیدا ہو جائے تو اللہ ایک طلاق کے بعد یا 2 کے بعد جب یہ تمہارے اندر میں یہ ہے یحدث بعد ذلک امرا، اللہ تمہاری طبیعت میں پیدا کر دے گا یہ بات کہ رجوع ہونا چاہیے، اور پھر گنجائش بھی ہوگی تو رجوع ہو جائے گا۔ اور اگر تم نے ایسی صورتحال اختیار کر دی کہ جس کے بعد تینوں فرد ایک بار دے چکے ہو، کچھ باقی نہیں بچا، تو پھر خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جسے رب گنجائش نہ دیتا ہو اسے کون بندہ اپنی طرف سے گنجائش دے سکتا ہے؟ اس کے ساتھ دوسری آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ بھی سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے نکلنے کی راہ بنا دیتا۔ جو ڈرے وہ نہیں مارا جاتا، اس کا حل ہو جاتا ہے، اور جو نہیں ڈرتا اس کے راہ بند ہو جاتے، رستے بند ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی جو تشریح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے کہ کس انداز میں ابو داؤد شریف میں یہ حدیث شریف ہے باب نسخ المراجعہ بعد التطلیقات الثلاث، 3 طلاقوں کے بعد واپسی کا نہ ہونا۔ اس باب کے اندر 3 طلاقیں جب ہو جائیں تو پھر عورت واپس نہیں آ سکتی۔ اس باب میں امام ابو داؤد نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ ان مجاہد، حضرت مجاہد کہتے ہیں کنت عند ابن عباس، میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ فجاءہ رجل، ایک بندہ آ گیا، جس طرح طلاق کے بعد بیچارہ بندہ پریشان آ جاتا ہے اور پھر کہتا کوئی میرے لیے کرو، کچھ میرے لیے کرو، ایسی صورتحال تھی۔ آ گیا فقال انہ طلق امرأتہ ثلاثا، کہتا مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا ابن عباس نے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہتا اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے آیا ہوں، تو اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے کوئی حل تلاش کرو۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں ابن عباس خاموش ہو گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس کی بیوی کے لیے کوئی رستہ تلاش کر رہے ہیں کہ واپس آ جائے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد ابن عباس بولے اور انہوں نے بڑی اس کی جھاڑ کی جو طلاق دے کے آیا تھا۔ کہنے لگے ینطلق احدکم
فیرکب الحموکا، تم ایک شخص چلتا ہے منہ اٹھا کے اور حماقت پہ سوار ہو جاتا ہے. فیرکب الحموکا، حماقت کو سواری بنا لیتا ہے اور اس پہ سوار ہو جاتا ہے. ثم یقول ابن عباس ابن عباس، اور پھر کہتا ہے ابن عباس میرا کچھ کرو میرا کچھ کرو. پہلے جب حماقت کرتا تو اس کو سوچ نہیں ہوتی، اس وقت ابن عباس ساتھ نہیں ہوتا، اس وقت طریقہ نہیں پوچھتا کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں تو کیسے دوں. فرمایا تم میں سے ایک شخص جن طالب احدکم چلتا ہے فیرکب الحموکا، حماقت پہ سوار ہو جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے یقول ابن عباس ابن عباس، پھر مجھے پکارنا شروع کر دیتا ہے کہ ابن عباس حل کرو. فرمانے لگے وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ، حل میں کہاں سے نکالوں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتا ہے جو 3 بیک وقت دینے سے ڈرے گا اس کا حل نکالیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اب جو پیچھے ابن عباس پس منظر طلاق کا بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے يَتَّقِ اللَّهَ کا معنی کیا کیا؟ فرمایا 3 بیک بار دینے سے جو ڈرتا ہے اور نہیں دیتا، اور پھر ابن عباس کے پاس آتا ہے، ابن عباس دروازہ کھولے گا کیونکہ اللہ نے کھول رکھا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا رب کا یہ فرمان ہے کہ جو ڈرے گا اللہ اس کے لیے رستہ کھول دے گا. کہنے لگے وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ، اور 3 دے کے ابن عباس کہنے والے تو اللہ سے نہیں ڈرا. وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ. اب دیکھو ابن عباس اور آج کے وہ بے لگا مفتی جو کہے کہ 1000 دے آؤ پھر بھی ہمارے پاس آؤ ہم رستہ نکالیں گے. ابن عباس سے بڑی فقاہت کس کے پاس ہے؟ وہ علم و حکمت کا بحر ناپیدا کنار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ترجمان اسلام ترجمان قرآن جن کو گھٹی کی شکل میں نبی علیہ السلام نے علموں کے خزانے عطا فرمائے ہیں. وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اپنی باری تو حماقت پہ سوار ہوتے ہو، اس وقت سوچتے ہی کچھ نہیں، اور پھر کہتے ابن عباس ابن عباس. فرمایا اللہ کہتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے رستہ نکالیں گے. کہنے لگے انک لم تتق اللہ، اور تو نہیں ڈرا، تو تینوں دے کے آیا ہے. اگر تو ڈرتا ہوتا تو 1 دیتا یا 2 دیتا، تو تینوں طلاقیں دے کے آ گیا ہے. اور جب تو نے تینوں دلی ہیں، کہنے لگے فلا اجد لک مخرجا، میرے پاس تیرے لیے کوئی رستہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ مفتی کا وہ تو شریعت کے حکم کو ظاہر کرے گا، بتائے گا، اپنے پاس سے جو لگائے گا وہ تو بگوڑا مرتد بن جائے گا خود، اور وہ اللہ کے دین کا بہت بڑا باغی ہوگا کہ جہاں اللہ نے راہ نکالی نہیں ہے یہ اپنی طرف سے نکالتا ہے. تو کون ہو سکتا ہے جو قرآن مجید کے اندر اپنی طرف سے بگاڑ پیدا کرے اور رستے نکالے؟ ابن عباس کہنے لگے فلا اجد لک مخرجا، اب میری جیب میں تیرا کوئی حل نہیں ہے. اگر تو ڈرتا رب سے اور اس انداز میں دیتا جو طلاق دینے کا طریقہ ہے، 1 دے کے آ جاتا 2 دے کے آ جاتا، میں تیرے لیے دروازہ کھولتا آیت پڑھتا اور تجھے بتا دیتا. لیکن انک لم تتق اللہ، تو نے جرم پورا کیا ہے، اب سزا بھی تجھے پوری ملے گی. تو نہیں ڈرا اللہ سے، لہذا خالق کائنات جل جلالہ تیرے لیے لا اجد لک مخرجا، میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. کیا کہنے لگے تو نے 2 کام کیے، یہ جو میں نے تمہید میں کہا تھا. کہنے لگی اسیت ربک وبانت منک امراتک، تو نے 2 جرم کیے، رب کی نافرمانی کی اور عورت تیری تو اس سے بینا ہو گئی. اسیت ربک، تو نے رب کی نافرمانی کی، وبانت منک امراتک، اور تیری بیوی ہمیشہ تجھ پر حرام ہو گئی. دونوں کام تیرے ہو گئے، حرام تو نے خود کی اور نافرمانی حرام کرنے میں کی. تو 1 دیتا 2 دیتا، تینوں تو نے دی ہیں، لہذا تو نافرمان ہے رب کا. طلاق دینے کے معاملے میں تو نے نافرمانی کی ہے، اور پھر تیری بیوی بھی تجھ پر حرام ہے، وہ تو اس سے جدا ہو چکی ہے. اب دیکھو یہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ نبوت کے زیر سایہ پروان چڑھنے والے ہیں جن کے گھر قرآن اترتا رہا ہے. انہوں نے واضح طور پر، اور یہ سند صحیح سے میں بیان کر رہا ہوں، انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یہ سورہ طلاق کی آیت جو ہے اس پس منظر میں ہے کہ جو 3 دینے سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے رستہ نکالے گا، اور جو 3 دے بیٹھے گا فرمایا تو نے ڈرنے میں پوری طرح نہ ڈرنے کا حق ادا کیا ہے تو پھر تیرا رستہ بند ہو گیا ہے. اب ابن عباس کے پاس تیرے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. اس کے بعد اسی آیت میں امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اکلیل کے اندر صفحہ نمبر 398 پر اس کی بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ ابن فرس کا یہ قول ہے کہ اکثر مفسرین اس میں یہی کہتے ہیں کہ جس وقت ایک انسان طلاق دیتا ہے
وہ پہلی آیت کے لحاظ سے ومن یتعدی حدود اللہ کہ وہ حدود اللہ سے تجاوز کر جاتا ہے. کس طرح؟ طلاق سنت سے 3 طلاقوں کی طرف آ جاتا ہے, سنت کے مطابق نہیں دیتا, 3 اکٹھی دے دیتا ہے. تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی تینوں دے بیٹھے گا تو رستہ نہیں ہے, اور اگر 3 نہیں دی تو پھر اس کے لیے ندامت کا حل موجود ہے. تو وہ امام سیوطی کہنے لگے اس پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ومن یتق اللہ جو ہے یہاں سے بھی 3 طلاقیں دینے کے عدم جواز کو بیان کیا کہ دینے کا طریقہ یہ صحیح نہیں ہے, لیکن اگر کوئی تینوں اکٹھی دیتا ہے تو تینوں کی تینیں واقع ہو جائیں گی. تیسری آیت خالق کائنات جل جلالہ کا سورہ بقرہ میں فرمان ہے, آیت نمبر 229, الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان. فرمایا 2 طلاقیں ہیں, اس کے بعد یا تو اس کو اچھے طریقے سے چھوڑ دو اور یا اس کو رکھ لو. امساک ہے رکھ دو, تسریح ہے چھوڑ دو. اب 2 طلاقوں کے بعد یہ معاملہ ہے یا رکھو یا چھوڑ دو. اس کے بعد فرمایا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اگر اس نے تیسری بھی دے دی, 2 تو پہلے آ گئی, فإن طلقها اگر اس نے تیسری دے دی فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, تو وہ عورت کبھی بھی پہلے خامند کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور خامند سے شادی کرے. حتی تنکحہ یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے زوجن غیرہ پہلے سے سوا کسی زوج کے ساتھ. اب یہاں پر جس وقت خالق کائنات جل جلالہ نے یہ بیان کیا تو الطلاق مرتان, اس کی 2 صورتیں ہیں کہ دونوں طلاقیں یک بار ہو یا دونوں طلاقیں ایک ایک کر کے دی جائیں. تو جب یک بار 2 کا ہونا پایا جا سکتا ہے تو 3 کا ہونا بھی پایا جا سکتا ہے. الطلاق مرتان یہ قرآن مجید نے بیان کر دی. اب اس کے بعد فإن طلقها اس کی 2 صورتیں ہیں, یا تو اسی طہر میں تیسری دے دے یا اگلے طہر میں تیسری دے دے. تو دونوں صورتوں کو قرآن نے کہا اگر جس طہر میں پہلے دی ہے 2 اور تیسری بھی دیتا ہے, تینوں ایک میں آ جائیں گی تو تینوں واقع پھر بھی ہو جائیں گی, اور اگر تیسری جا کے اگلے طور میں حیض کے بعد دیتا ہے تو پھر بھی تینوں واقع ہو جائیں گی. لہذا یہ آیت بھی لازم کر رہی ہے کہ تینوں طلاقیں ایک ہی طور کے اندر جو دی گئی ہیں وہ ضائع نہیں جائیں گی, ان میں سے کوئی جو ہے لغو نہیں جائے گی, تینوں کی تینیں واقع ہو جائیں گی. اور جب وہ تینوں واقع ہو جائیں گی تو اس کے بعد یہ جائز نہیں ہے کہ وہ عورت اسی گھر میں پھر رہے, یعنی وہ بیوی بن کے وہی رہے. اللہ فرماتا فلا تحل لہ, وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے حتی تنکح زوجا غیرہ, یہاں تک کہ وہ کہیں اور نکاح کرے. اگر وہاں سے فارغ ہو گئی تو پھر آ سکتی ہے, ورنہ اس کے لیے آنا جائز نہیں ہے. ابھی اللہ کا حکم ہے, اور یہ نکاح طلاق ثلاثہ کے بعد تحلیل جو حلت کا اندازہ یہ خود بیان کرتا ہے قرآن مجید ہے. اور یہ لازمی نہیں کہ وہ پہلے کے پاس ہی جائے, جدھر جانا چاہتی ہے چلی جائے, پہلے سے آزاد ہو چکی ہے. یہ تو اگر اتفاق ایسے ہو گیا اگلے خامن سے بھی اس کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں یا بہنا ہو گئی ہے, اب اگر واپس آنا چاہے گی تو آ سکے گی, قرآن کے کہنے کے مطابق, کسی مفتی کے فتویٰ کے مطابق نہیں ہے. اور یہ 3 آیات میں نے تمہارے سامنے پڑھی ہیں کہ جن سے یہ بات بالکل ازر من الشمس ہے کہ اگر کوئی شخص تینوں طلاقیں بیک بار دے, ایک جملے میں دے, ایک طہر میں دے یا علیحدہ علیحدہ طہروں کے اندر دے, وہ تینوں کی تینیں واقع ہو جاتی ہیں اور ان میں کوئی بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جو لغو اور فارغ چلی جائے. اس کے ساتھ ساتھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک باقاعدہ ذخیرہ ہے ایسی باتوں کا, احکام کا, آثار ہیں, اور پھر شرق و غرب تک پھیلے ہوئے سارے علماء کرام ائمہ کے اقوال ہیں. یعنی یہاں تک دیکھو کہ یہ ایسا مسئلہ بھی نہیں جو لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے کہہ دے کہ تم حنفی و شافی اس طرح کرتے ہیں, یا تم شافی و مالکی اس طرح کرتے ہیں, یا تم مالکی حنبلی اس طرح کرتے ہیں. تینوں طلاقوں کے واقع ہونے پر سب متفق ہیں. حنفی بھی متفق ہے, مالکی بھی متفق ہے, شافی بھی متفق ہے, حنبلی بھی متفق ہیں, اور پوری امت کا اس پر اتفاق ہے. اس انداز میں یعنی پکا ایک موقف ہے کہ تینوں جو ہیں وہ واقع ہو جاتی ہے, اور سب کے فتاوا اور دلائل, اور پھر خود وہ لوگ جو آج انکار کرتے ہیں ان کے گھروں کے فتوے کہ جنہوں میں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ 7 صدیوں تک امت میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو یہ کہتا ہو کہ 3 دے جائیں تو ایک ہی باقی ہوتی ہے. 7 صدیوں تک پوری امت اس بات پر قائم رہی تھی کہ جو شخص 3 دیتا ہے تو وہ تینوں کی 3 واقع ہو جاتی ہے. یہ بھی میں وہ فتویٰ آگے پڑھوں گا ان کے گھر کا. اب یہاں پر احادیث نبوی کے لحاظ سے حضرت رکانہ بن ابی یزید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, اور جامع ترمذی باب ما جاء فی الرجل یطلق امرأته البتہ, کہ وہ بندہ جو اپنی عورت کو البتہ طلاق دے, قطعی طلاق دے, اس کے بارے میں باب. حضرت رکانہ بن ابی یزید کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم,
میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی طلقت امراتی البتہ، میں نے اپنی بیوی کو البتہ طلاق دے دی ہے، میں نے اپنی بیوی کو البتہ طلاق دے دی ہے۔ فقالا، کیونکہ اس میں یہ لفظ نہیں تھا کہ میں نے 3 دی ہیں، البتہ کا لفظ ہے، اور البتہ جو ہے اس میں امام نووی کے رائے کے مطابق اور جمہور کے قول کے مطابق 1 بھی ہو سکتی ہے، 3 بھی ہو سکتی ہیں، لہذا جب لفظ دونوں پہ بولا جاتا ہے تو بولنے والے سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری رائے کیا تھی، نیت کیا تھی البتہ بولتے وقت۔ حضرت رکانہ کہتے ہیں مجھ سے نبی علیہ السلام نے پوچھا ما اردت بہا، تمہارا ارادہ کیا تھا جب تم نے کہا کہ میری بیوی کو البتہ طلاق ہے، تم نے اس کو کہا تجھے البتہ طلاق ہے، تو ارادہ تمہارا کیا تھا؟ رکانہ کہتے ہیں میں نے کہا کل تو واحدہ، میں نے کہا کہ 1 طلاق کا ارادہ تھا۔ تو محبوب علیہ السلام نے قسم لی، قالا واللہ، خدا کی قسم 1 کا ارادہ تھا، واللہ استفہامی انداز میں حلف لیا، صحیح صحیح بتاؤ 1 ہی کا ارادہ تھا تمہارا؟ تو کہا میں نے قل تو واللہ، خدا کی قسم البتہ بولنے سے میرا ارادہ 1 طلاق کا تھا۔ تو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کیا بتایا؟ فرمایا فہوا ما اردت، پھر جو تمہارا ارادہ تھا وہی واقع ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں پر 3 کا لفظ تو بولا نہیں گیا، یہ لفظ بولا جائے تو اس میں نیت معتباری نہیں ہوتی، پھر تو بات پوری ہو جاتی۔ البتہ میں احتمال تھا کہ 1 ہو یا 3، اور پوچھا گیا بولنے والے سے کہ اب تیرے پاس ہے جو دل میں معاملہ تھا وہ بیان کر دو، اگر 1 ہے تو 1، 3 ہے تو 3۔ تو رکانہ کہنے لگے میں نے کہا 1۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر جو نیت تھی وہی 1 واقع ہو گئی۔ اب ہماری دلیل اس میں کیا ہے؟ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف لیا، کیا 1 کا ارادہ تھا یا 3 کا؟ قسم اٹھاؤ۔ اگر تینوں کے ارادے پہ تینوں نہ واقع ہوتی تو سرکار کبھی 1 پر حلف نہ لیتے۔ حلف لیا، باقی 1 تم نے نیت کی تھی، باقی 1 نیت کی تھی، اگر تینوں ہوتی ایسے کہ تینوں باقی نہیں ہو سکتی تھی تو نبی علیہ السلام کو حلف کی کیا ضرورت تھی؟ فرماتے ٹھیک ہے اگر 3 ہے پھر بھی 1 ہے، اگر 1 ہے پھر بھی 1 ہے۔ ایسا نہیں فرمایا، جامع ترمذی میں ہے حلف لیا، کیا ایسا ہے کہ تم نے 1 نیت کی؟ انہوں نے کہا میں نے 1 نیت کی، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 قرار دے دی۔ اس حلف سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اگر ان کا ارادہ 3 کا ہوتا تو فتویٰ بھی 3 کا ہوتا، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلف لینا اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنے عہد ذری میں لازم کیا کہ اگر کوئی 3 دے گا تو تینوں کی تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ ایسے ہی یہاں پر جس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا معاملہ طلاق کا تھا، اس حدیث میں تھوڑی سی وضاحت یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ رکانہ بن عبد یزید کی حدیث ایک اور طریقے سے مخالفین بھی پیش کرتے ہیں اور اس کو 3 کی بجائے 1 قرار دیتے ہیں اور 3 کا لفظ اس میں بولتے ہیں۔ اس کو امام نووی نے اس حدیث کو اور اس روایت کو ضعیف قرار دیا اور قوم مجہولین کی حدیث قرار دیا، اور یہ کہا کہ اصل میں وہ راوی روایت بالمعنی کر رہا ہے، اور اس کا خیال یہ تھا کہ شاید البتہ 3 کو کہا جاتا ہے، حالانکہ البتہ 1 اور 3 دونوں پر بولا جاتا ہے، تو اس نے روایت بالمعنی کرتے ہوئے وہ ثلاثہ کا لفظ بول دیا ہے، اور وہ روایت ضعیف ہے، اور صحیح جو ہے وہ رکانہ بن عبد یزید والی یہ جامع ترمذی کے لحاظ سے جو پیش کر دی ہے کہ جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب سے یہ پتا چلا کہ 3 طلاقیں اکٹھی کی جائیں تو تینوں کی تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ دارقطنی میں، سنن دارقطنی میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ مشہور ان کے داستان ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض میں طلاق دے دی۔ جب حیض میں طلاق دی تو اور 2 دینا چاہیے، پہلے 1 دی پھر اور 2 دینا چاہیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک معاملہ پہنچ گیا۔ فرمایا ابن عمر اللہ نے تجھے ایسا حکم نہیں دیا، تم اس طرح طلاقیں دے رہے ہو حیض کے اندر، پہلے 1 دی اور پھر 2 اور دے رہے ہو، اللہ نے تجھے ایسا حکم نہیں دیا۔ انک قد اخطأت السنہ، تم نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، پہلے جو 1 دی ہے وہ بھی سنت کی خلاف ورزی تم نے کی ہے جو تم نے حیض میں طلاق دے دی۔ وَسُنَّةُ أَن تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ، سنت یہ ہے کہ طہر کا انتظار کرتے اور اس طہر میں جا کے جب وہ دن مخصوص عورت کے گزر چکے ہوتے تو پھر تم طلاق دیتے، اور جو دی ہے وہ واقع ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر نے مسئلہ پوچھ لیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت لو طلقتها ثلاثا، ابھی تو میں نے 1 دی اور اگر میں 3 دے دیتا تو پھر کیا ہوتا؟
میں نے ایک دی اور آپ نے مجھے ڈرایا ہے کہ تم نے سنت کی خلاف ورزی کی، اور دو میں بھی دینا چاہتا تھا اور میں رک گیا. اگر لو طلقتها ثلاثا میں تینوں دے بیٹھتا تو پھر اکانا یحل لی ان اراجعها، تو یہ کیا میرے لیے جائز تھا کہ میں واپس ہو جاتا، رجوع ہو جاتا، وہ عورت میری عورت بنتی؟ اگر میں تینوں دے بیٹھتا تو پھر کیا حکم ہوتا؟ ابھی تو میں نے ایک دی ہے، لیکن مسئلہ میں تین کا بھی پوچھنا چاہتا ہوں. ابن عمر کہتے ہیں جس وقت میں نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا، اگر تینوں تم دیتے تو پھر رجوع کبھی جائز نہ ہوتا. ایک دی ہے تو دروازہ ابھی کھلا ہے، تینوں دیتے تو پھر نہ تیرے لیے جائز ہوتا. تبین من کا، وہ تجھ سے جدا ہو جاتی، یعنی تجھ پر حرام ہو جاتی دائمی طور پر. وہ تکون معصیہ، اور ساتھ گناہ بھی ہوتا، گناہ بھی علیحدہ اور تین طلاقیں علیحدہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک تھی مگر میں نے مسئلہ تین کا بھی پوچھ لیا کہ ایک کی شکل میں تو میرے لیے رجوع جائز ہے، اگر میں تین دے دیتا تو پھر کیا صورتحال تھی؟ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اگر تم تین دے دیتے تو تین کے دینے کے بعد تمہارے لیے کبھی رجوع جائز نہیں تھا. حدیث نمبر 3، یہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 791 پر ہے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راضیہ ہیں، اور امام بخاری نے یہاں پر جو ہیڈنگ دیا ہے وہ یہ ہے باب من اجازت طلاق الثلاث، جس نے کہا کہ تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں، یعنی تینوں طلاقیں دی جائیں تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں، اس کا باب. اب یہ باب منعقد کرنے کے بعد سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی یہ حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کرتے ہیں. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رجلا طلق امرأته ثلاثا، کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. فتزوجت، وہ جب اس سے فارغ ہوئی اس نے کہیں اور جا کے شادی کر دی، اور اس کو حدیث امرأۃ رفاع بھی کہا جاتا ہے دوسرے مقامات پر. آگے جا کے اس نے شادی کی، فطلقا، اگلے خاوند نے بھی اس کو طلاق دے دی. اب پہلے اس کو 3 طلاقیں ہوئی، ان 3 طلاقوں کے بعد اس نے آگے شادی کی تو پھر طلاق ہو گئی. اب جب اس کو طلاق واقع ہوئی تو اس نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اب یہ جائز ہے کہ یہ پہلے خامد کے پاس چلی جائے؟ آگے نکاح بھی اس کا ہو گیا، وہاں سے فارغ ہو گئی، اور اب پہلے کے لیے جائز ہے. اور تفصیل یہ ہے کہ اس عورت نے یہ کہا تھا کہ جس میں یہ تھا کہ نکاح تو ہوا ہے مگر ہم بستری پوری نہیں ہوئی، اور مسئلہ کا شرعی اس نے سارا کچھ بتا دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میں نے نکاح آگے جہاں کیا ہے وہ نکاح تو میرا ہے مگر وہ ہم بستری مکمل نہیں ہوئی. اور آگے اس کے تفصیل سے انہوں نے کپڑے کے ایک پہلو کے ساتھ اور جس طرح بمبل ہوتا ہے اس طرح کی تشبیہ دیتے ہوئے سارا مسئلہ انہوں نے پوچھا نبی علیہ السلام سے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اللہ تم اس وقت تک پہلے خامند پر حلال نہیں ہو سکتی حتی یذوقا اسیلتھا. ان کے بارے میں پوچھا گیا تو پوچھنے والوں کو فرمایا جب تک وہ خامند اس کا شہد نہ چکھ لے جو بعد والا ہے، کما ذاک الاول، جس طرح کے پہلے نے چکھا تھا، اس وقت تک یہ عورت پہلے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. مطلب کیا صرف نکاح کافی نہیں، نکاح کے بعد ہم بستری مکمل ضروری ہے، اور اس کی ابھی تک نہیں ہوئی. لہذا اگرچہ نکاح آگے ہو گیا، اس کو پہلے خامند کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ دوسرے خامند کے پاس یہ عمل مکمل نہیں ہو جاتا. اب ہماری دلیل اس میں یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر جو ہیڈنگ دیا ہے وہ یہ ہے کہ تینوں طلاقیں یک بار واقع ہونے کا باب. تو اس عورت کو جو تینوں طلاقیں ہوئی تھیں امام بخاری کے موقف کے مطابق وہ یک بار ہوئی تھی، اور یک بار ہونے کے بعد اس کا آگے نکاح ہو گیا تھا، اور وہاں سے اب واپس پہلے کے پاس آنا چاہتی تھی، اور سرکار سے مسئلہ پوچھا اگر پہلی طلاقیں 3 واقع نہ ہوتی اور ایک ہی ہوتی تو پھر نہ آگے نکاح کی ضرورت تھی نہ نکاح کے ساتھ ہم بستری کی ضرورت تھی. جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نہیں صرف نکاح کافی نہیں، وہ پہلے خامد والا عمل دوسرا بھی کرے تو پھر یہ پہلے پر حلال ہوگی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں اس کو واضح کیا گیا کہ جو پہلے نے تینوں یک دوار دیے تینوں واقع ہو چکی ہیں. اب یہ بخاری شریف میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اور پھر امام بخاری کی اپنا اوپر جو عنوان اور ہیڈنگ ہے اس میں انہوں نے واضح کہہ دیا باب من اجازت طلاق الثلاثہ، کہ جن کے نزدیک باب کی جہاں تینوں طلاقیں دی گئی باقی ہو جاتی ہے
اب جو متفرق ہے ان میں تو اختلاف بھی کوئی نہیں ہے. اختلاف تو اس میں یہ جو سامنے لایا جا رہا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کر دیا کہ تینوں طلاقوں والا مسئلہ تھا وہ وہاں پر پیش ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ کیا پہلی تینوں واقع ہو چکی ہے, اب آگے نکاح کے بعد ہم بستری ہوگی پھر یہ پہلے خامد کے لیے حلال ہو سکتی ہے ورنہ حلال نہیں ہو سکتی. اب یہ وہ عمل ہے کہ جس کو شرعی طور پر تحلیل کہتے ہیں, تحلیل کا عمل, اور اردو کے اندر اس کے لیے حلالہ کا لفظ بولتے ہیں. اور یہ اس انداز میں کہ جس میں کوئی کسی سے طے نہ ہوا ہو معاملہ اور مطلقاً آگے کسی کا کہیں نکاح ہو گیا اور اس کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئی تو وہ اب پہلے خامند کے لیے اس کا جائز ہونا, اس کو ایک تو قرآن نے بیان کیا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ, اور دوسرا نبی علیہ السلام کے فرمان نے بیان کیا. اگر اس تحلیل کا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو وہ قرآن کا مذاق اڑاتا ہے اور نبی علیہ السلام کے فرمان کا مذاق اڑاتا ہے. ہم اس کو قرآن و سنت سے اخذ کرنے والے ہیں, اور اگر کوئی اس کا کوئی پیشہ بناتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے ہمارے نزدیک دھتکارا ہوا آدمی ہے. یہ پیشہ کی حیثیت میں نہیں, لیکن اگر ایسا ہو گیا تو یہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے وہ 3 طلاقوں سے جو پہلے خامد پر حرام ہو چکی تھی اب شریعت مطہرہ نے پھر اس کو حلال قرار دے دیا ہے. رہا معاملہ کہ اس کو حلالہ کہا جائے یا نہ کہا جائے تو ہم ضرور نہیں کہتے کہ اس کو حلالہ ہی کہا جائے. جن کو حلالہ کہنا پسند نہیں وہ اس کو حرامہ کہہ دے. بہرحال یہ عمل ہے ایک کہ جس کو شریعت نے بیان کیا ہے اور واضح کیا ہے, اور اگر چلو یہ 3 اکٹھی دینے والا معاملہ نہ بھی ہو, ایک ایک ہر طور میں 3 دے کر کسی کو فارغ کیا گیا ہو تو وہ لوگ بتائیں کہ اس کے سوا اور کون حل ہوگا, کیا حل ہوگا. وہ پہلے خامند کے پاس کیسے آ سکتی ہے؟ 3 طہروں میں 3 جدا جدا طلاقیں دی گئی سوائے اس عمل کے جس کو تحلیل شرعی کہا جاتا ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. لہذا پتا چلا کہ یہ محض ایک مسلک اور ایک فقہ اور ایک جو شرعی حکم کو بدنام کرنے کے لیے ایسا پراپوگنڈا اس تحلیل شرعی کا بھی کیا جاتا ہے, ورنہ یہ تو قرآن کا حکم ہے اور اس کا فیصلہ ہے, اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے جس میں فرمایا کہ دوسرے خامد سے صرف نکاح ہی کافی نہیں ہے بلکہ وہ پورا عمل بھی ضروری ہے, اس کے بعد یہ عورت پہلے خامد کے لیے حلال ہو جائے گی. چوتھے نمبر پر حدیث شریف ہے حضرت عویمر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ تھا اور جس کی شکل میں لیان کرنا پڑا, یعنی انہوں نے اپنی بیوی پر الزام لگا دیا کہ اچھا کردار اس کا نہیں. تو شریعت میں ایسا اگر خامد بیوی کے بارے میں کہہ دے تو لیان ہوتا ہے, قسمیں اٹھائی جاتی ہیں. اب جس وقت مسجد نبی شریف میں لوگوں کے سامنے لیان ہو گیا, دونوں ایک دوسرے پر لعنت کر دی میاں بیوی نے. اب حضرت عویمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں اب اس کو اپنے پاس رکھوں پھر تو گویا کہ میں نے جھوٹ بولا, یعنی اس کی صداقت میں نے مان لی تو میں اس کو پاس نہیں رکھوں گا. فطلقتها ثلاثا, میں نے 3 طلاقیں دے دی. مسجد نبی شریف میں عویمر کہتے ہیں میں نے لیان کے بعد 3 طلاقیں دے دی. کہتے ہیں جس وقت میں نے 3 طلاقیں دی, ابو داؤد جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 306 پر واضح ہے, فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے 3 طلاقیں نافذ فرما دی. یہ 3 ہو گئی ہیں. اب اگرچہ ضرورت نہ رہی تھی, لیان خود وہ جدائی کر دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود حضرت عویمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 3 طلاقوں کا قول کیا ہے اور طلقتها ثلاثا کے لفظ بولے ہیں, انفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ لغو بولتے ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتی, 3 کیسے واقع ہو سکتی ہیں. نہیں صحابہ کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کے جاری ہونے کا حکم فرما دیا. ایسے ہی حدیث نمبر 5 ابن ماجہ شریف میں موجود ہے. عامر شابی کہتے ہیں کہ میں نے فاطمہ بنت قیس جن کا طلاق کا مسئلہ صحابہ میں بڑا مشہور تھا, کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا ڈائریکٹ کہ تم بتاؤ کہ تمہاری طلاق کا معاملہ کیا تھا. حدثینی عن طلاق کے, اپنی طلاق کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ تمہاری طلاق کیسے ہوئی. تو کہنے لگی طلقنی زوجی ثلاثا,
میرے خامد نے مجھے 3 طلاقیں دی. ابن ماجہ حدیث نمبر 2024 کہتی ہے میرے خامد نے مجھے 3 طلاقیں دی. وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الْجَمَلِ, اور وہ یمن کے سفر پر جا رہا تھا. اس وقت جھگڑا ہو گیا, میرے خامد نے مجھے 3 طلاقیں دے دی اور خود یمن جا رہا تھا. زمانہ کیا تھا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا زمانہ تھا اور مسئلہ مدینہ شریف کا. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فاطمہ بنت قیس کے خامد نے 3 طلاقیں دے دی ہیں, تو اب کیا کرنا چاہیے؟ فاجاز ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اور کیا کرنا ہے, تینوں واقع ہو گئی. اجاز ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا تینوں واقع ہو گئی ہیں. اب یہ میں نے صرف اختصار کے پیش نظر 5 احادیث, پہلے 3 آیات اور پھر 5 احادیث اس موقف پر پیش کی ہیں کہ اس انداز میں آثار جو ہیں وہ بے شمار ہیں, اور بالخصوص 12 آثار بڑے پاورفل ہیں کہ جن کے اندر اس مسئلے کو اسی نوعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اب یہاں پر جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح کر دیا اس مسئلے کو کہ چونکہ 3 طلاقیں دی گئی ہیں لہذا 3 کی 3 واقع ہو جائیں گی. یہ معاملہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح آگے چلا ہے, اس کو جیسے امت نے سمجھا ہے, وہ صحابہ ہو یا تابعین ہو یا تبع تابعین ہو یا ائمہ مجتہدین ہو, سارے کے سارے ان کا انداز یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اسی پس منظر میں سمجھا ہے کہ اگر کوئی دین دے گا تو تینوں کی 3 واقع ہو جائیں گی. یہاں تک کہ ہمارے مخالف کیمپ کا امام شوکانی جو ہے اس نے نیل الاوطار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 231 پر یہ لکھا, ذهب جمہور التابعین وکثیر من الصحابہ وائمۃ اہل البیت, کہ اس بات کی طرف گئے ہیں سارے کہ تینوں واقع ہو جاتی ہیں. کون؟ سارے تابعین, جمہور A to Z, اور کثیر من الصحابہ, صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ائمہ اہل بیت, سارے کے سارے اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اگر 3 دے گا تو تینوں کی 3 واقع ہو جائیں گی. اور یہاں تک کہ برے صغیر پاک و ہند کے اندر جو ان لوگوں کی بنیاد ہے وہ فتاوی سنائیہ ہے. فتاوی سنائیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217 پر یہ بات ہے, اور اس کو بڑا یعنی کان کھول کے ان لوگوں کو سننا چاہیے, اور سنا اس لیے رہا ہوں کہ اصلاح ہو جائے. ہمارا کسی سے کوئی پلاٹوں کا جھگڑا نہیں ہے, ہمارا تو شریعت مطہرہ پر حفاظت اور پہرے کا معاملہ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس بات سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا, فرمایا ہمارے ہوتے ہوئے ہماری قرآن کی یوں مخالفت کی جائے, سرکار کو غصہ تھا. آج اگر ہم میں جان ہے, روح موجود ہے اور ایسی بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے معاشرے میں, اور ہم نہیں سمجھائیں گے تو ہمیں اپنے زندہ ہونے پر بھی افسوس رہے گا. اس واسطے صرف اور صرف دین متی کی حفاظت اور اس پر پہرا دینے کے لیے تمہارے سامنے اس موضوع کی اس ایک سمری کو پیش کر رہا ہوں کہ اب دیکھیے فتاوی سنائیہ میں یہ بات موجود ہے کہ لکھا اصل بات یہ ہے کہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین سے لے کر 700 سال تک کے سلف صالحین صحابہ و تابعین محدثین سے تو 3 طلاقوں کا ایک مجلس میں ایک شمار ہونا ثابت نہیں ہے. 3 طلاقوں کا ایک مجلس میں ایک شمار ہونا جو ہمارا موضوع ہے. ہم کہتے ہیں 3 ہوتی ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں 1 ہوتے ہیں, اور ان کا امام کہتا ہے کہ 7 صدیوں تک کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ 3 1 بنتی ہیں, 3 3 ہی رہتی ہے. اور اس میں انہوں نے واضح طور پر لفظ کس کس کے بولے. اصل بات یہ ہے کہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین سے لے کر 700 سال تک, وہاں سے لے کر 700 سال تک کے سلف صالحین صحابہ و تابعین اور محدثین سے تو 3 طلاقوں کا ایک مجلس میں واحد شمار ہونا ثابت نہیں ہے. تو پتہ چلا یہ بعد میں گھڑا گیا. خود ان کا مفتی جب یہ بتاتا ہے کہ 7 صدیوں پر
ایک نہیں بنایا گیا، تین کو تین سمجھا گیا ہے. تو جب تین کو ایک بنایا گیا ہے تو یہ بات کا معاملہ ہے. ویسے بھی سوچنا چاہیے باقی ہر معاملے میں تین تین ہو اور طلاق جو سب سے سخت ہے وہ ایک بن جائے. جو کسی کو کہے میں نے تیرا 1000 دینا ہے اور 1000 دینا ہے اور 1000 دینا ہے وہ تو 3000 بن جائے. اور جہاں کہ تجھے طلاق دی اور طلاق دی اور طلاق دی وہ ایک بن جائے. یہ کیسا معاملہ ہے؟ وہ 1000 چھوٹا مسئلہ ہے، طلاق بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ تو حدود اللہ کا معاملہ ہے. اس واسطے یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی آیا. اور بالخصوص یہ پہلو آج ہم جس موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور دوسری طرف سے مذہبی رشوت کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے. اور وہ بندہ اپنے ایمان کی خیر بنا کہ جو صرف طلاق کے لیے ان کے دروازے پہ جا نکلتا ہے. ایسے بندے پر تمام ائمہ کا قول ہے کہ وہ زندگی بن کے مر جائے گا، اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا. صرف چھوٹ لینے کے لیے اس نے ان کا دروازہ جا کے دیکھا. ایسے طلاق کا معاملہ لے کر پھر وہاں گیا کہ اب یہ تو مجھے چھوٹ نہیں دیتے تم دے دو، اور فتویٰ لے آیا کہ میرے پاس بھی فتویٰ ہے. اس کو شرم نہیں آتی کہ اللہ نے جو دروازہ بند کیا ہو وہ کروڑ مفتی بھی نہیں کھول سکتے. اور اس سنی پہ افسوس ہے، سخت افسوس کہ جو اتنا بے غیرتی کا مظاہرہ کرے، ہمیشہ کی نسل حرام کر دے اور اپنے گھر کو حرمت اور بدکاری کا اڈا بنا لے اور اس مسئلے کے لیے کسی کے پاس جا کے بھیک مانگے اور مجھے فتویٰ دے دو. اس کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ جہنم کے شعلوں سے بچ سکے گا؟ اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت ہے، اس کا ادب ہے، اس کا احترام ہے، یہ حدود اللہ ہے. ان کے ساتھ جو تھوڑا سا بھی بے ادبی کا پہلو اختیار کرتا ہے غصہ سرکار کو آج بھی گنبد خضرا میں آئے گا. اس واسطے اس کو کوئی معمولی سا معاملہ نہ سمجھا جائے. جب میرے نبی علیہ السلام اس وقت غصے میں ہے تو آج بھی غصہ ہوگا. یہ شخص جو ہے اس نے بس تھوڑا سا مسئلہ بنا تو جا کے اپنا پورا قبلہ ہی بدل لیا، کعبہ ہی بدل لیا اور یہ کہا کہ میں بھی وہ مولوی ہے، ان کے پاس بھی فتوے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. نہیں، مومن کچی لسی والا عقیدہ نہیں رکھتا، مومن تو دودھ والا عقیدہ رکھتا ہے. لہذا جو کچھ بھی ہو جائے وہ برداشت کرتا ہے، پہلے سوچتا ہے اور جب سزا کا مستحق ہو تو سزا لیتا ہے. پھر سزا پانی چاہیے، پھر بگوڑا بنے اور سزا ملی ہی ہو اور اس کو کسی اس سے معاف کرے جو خود بگوڑا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس واسطے تم پر بھی یہ ضروری ہے اپنے رشتہ داروں کے لحاظ سے پہلے جو عاقل بالغ مرد اس کو سمجھاؤ کہ طلاق کوئی مخول نہیں ہے، یہ کوئی بازی گری نہیں ہے، یہ کوئی تمہارے دل کا کوئی ریفریشمنٹ کا پہلو نہیں ہے کہ خوش ہوئے تو کہا تجھے طلاق ہے اور غصہ آیا تو تجھے طلاق ہے. نہیں، یہ اللہ کی حد ہے اور اللہ کی حد اس کو حد سمجھنا چاہیے. جو اس حد کو حد نہیں سمجھتا رب ذوالجلال کا عذاب اس پہ نازل ہو جاتا ہے. اس واسطے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 2017 ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے آج کے حالات سامنے تھے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پہ قربان جاؤں، تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی. میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی. کیا فرمایا؟ ما بال اقوام یلعبون بحدود اللہ. فرمایا ان لوگوں کی کیا اتھارٹی ہے جو اللہ کی حدود کے ساتھ کھیل کرتے. ما بال اقوام یلعبون بحدود اللہ. ان قوموں کی مجال کیا ہے، وہ پانی کتنے میں ہے، وہ سمجھتے اپنے آپ کو کیا ہے جو اللہ کی حدود کے ساتھ بازی گری کرتے ہیں، اللہ کی حدود کے ساتھ کھیل کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. اب یہ لفظ پہلے تو مطلقاً تھا، اس سے آپ ساری باتیں جتنے بھی مذاق کرنے والے ہیں سب کو کوس سکتے ہیں. کوسنا کیا، ان کو سمجھا سکتے ہیں، خواہ وہ نام نہاد روشن خیال ہو یا ان کا کوئی طبقہ ہو. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ان لوگوں کی کیا اتھارٹی ہے جو اللہ کی حدود کے ساتھ لعب کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، ان کو بدلیں یا ان کو ختم کرنے کی باتیں کریں یا ان پر توہین آمیز جملے کسیں یا ان کے بارے میں کوئی تنقید کریں. فرمایا ہوتے کون ہیں اللہ
بندے ہو کر اللہ کی حدود کے ساتھ ایسا کرے. اس کے بعد بطور خاص یہ لفظ بولا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ کیا مذاق ہے. بطور خاص جو مذاق کی صورت تھی، فرمایا ایک بولتا کہتا طلق تو کہ میں نے تجھے طلاق دی، پھر کہتا راجع تو کہ میں نے رجوع کر لیا، پھر کہتا طلق تو کہ میں نے طلاق دی، پھر کہتا میں نے رجوع کر لیا. فرمایا یہ اللہ کی حدود کے ساتھ مذاق ہے. اور یہ انداز قوم کو کس نے سمجھایا ہے؟ تم اس کے گواہ ہو. یہ ان لوگوں نے سمجھایا جو کہتے ہیں طلاق 1000 بھی دے دو ہوتے ہی کچھ نہیں. تب یہی اگر بندے یہ سمجھیں گے کہ طلاق تو نارمل سی بات ہے، ایک صبح دیتے ہیں شام رجوع کر لیں گے، پھر عشاء کو دیں گے صبح رجوع کر لیں گے. یہ طریقہ جن لوگوں نے سکھایا ہے قوم کو اور اس کو مذہبی رشوت کے طور پر ملت کا مسلک ایکسپلائٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، آخر انہیں سوچنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے سخت جملے بولے ہیں. فرمایا اللہ کی حدود کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. ایک بار کا طلاق دے دی، پھر کا رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا. یہ وہ طریقہ ہے جو لوگوں نے رائج کیا کہ طلاق پر کچھ بھی نہیں ہوتا، تمہیں ان حنفیوں نے ڈرا رکھا ہے اور مسلمانوں نے فقہ والوں نے تمہیں ڈرا رکھا ہے، ہوتا ہی کچھ نہیں، 1000 دے کے ہمارے پاس آؤ ہم فتوا دیں گے. اب سرکار سے پوچھو کہ 1000 دے کے جو آئے تو اس کے منہ پہ کیسے مارا جاتا ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کوئی مذاق ہے. ایک بار کہا طلاق تو کہ پھر راجع تو کہ نہیں، اللہ کی حدود ہیں اور ان کا احترام یوں کرو جیسے اللہ کی حد کا احترام کیا جاتا ہے. اصل میں معاملہ خراب یہ ہو رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بیوی میری ہے، نکاح میرا ہے، اس میں اور کسی کا کیا، میں جو بولوں. تو اللہ فرماتا ہے بیوی تیری ہے، حلال میں نے کی ہے. اگر میں حلال نہ کرتا تو کبھی حلال نہ ہوتی. تو مخلوق تو میری ہو، معاشرہ میرا ہے. گند نہ پھیلاؤ معاشرے میں اور گندی باتیں نہ کرو، فحاشی نہ پھیلاؤ. یہ باقاعدہ شعبہ ہے فحاشی کا. اگر ایسا سلسلہ چلتا رہا فرمایا تو اللہ کی حدود کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلاق کا استعمال بڑی مشکل کے بعد، بڑی ضرورت کے بعد اور بڑی احتیاط کے ساتھ اور تھوڑا تھوڑا، یہ ہمارا موقف ہے. ہم قوم کو اس پر متوجہ کر رہے ہیں اور مطمئن کر رہے ہیں اور اس پہ پابند کر رہے ہیں کہ یہ شفاعت نگر مدینہ کا راستہ ہے. اور جن لوگوں نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے وہ کسی اور راستے کی طرف قوم کو لے جانا چاہتے ہیں. انہیں بھی دعوت دوں گا کہ ٹھنڈے دل سے سوچو اور ایسا اور کوئی کام کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لو. یہ بیچارے لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے، ان کو تم ذبح کرنا چاہتے ہو ایسے معاملے میں جس وقت ایک طرف گھر اجڑا ہوا ہے اور دوسری طرف تم ان کا ایمان بھی اجاڑنا چاہتے ہو اور پھر ان کو گھروں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو. یہ بڑا اہم اور سینسٹیو معاملہ ہے. اور اس میں بالخصوص جو باتیں بعض لوگ کر دیتے ہیں، دیکھو اس عورت کا پھر قصور کیا ہے، پھر وہ کدھر جائے گی، یہ تم کہتے ہو تینوں واقع ہو گئی، عورت بیچاری کا قصور کیا ہے. تو میں نے کہا یہ ہم پہ اعتراض نہیں ہے، یہ تمہارا رب پہ اعتراض ہے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یادی یقدت النکاح کہ گرا نکاح کی میں نے مرد کے ہاتھ میں دی. تو تمہارا تو یہ قانون ہے، تم چاہتے ہو اللہ ایک گرا مرد کے ہاتھ میں دے دے، ایک عورت کے ہاتھ میں دے دے کہ جب چاہے مرد کھولے جب چاہے عورت کھولے. جب اصل طلاق میں ہی تساوی نہیں ہے، طلاق میں فوقیت مرد کو دی گئی ہے، لہذا اس کے لحاظ سے ہی اب مطلقاً 3 نہ صحیح یا 3 جدا جدا صحیح. جب اس وقت شریعت کے مطابق سنت طریقے کے مطابق 3 طلاقیں ہو گئی تھی تو عورت پھر بھی بے گھر ہوئی. بتاؤ اس وقت قصور کس کا تھا؟ تو کیا یہ کہو گے کہ یہ قصور شریعت کا ہے؟ معاذ اللہ، تو ایمان کیسے بچے گا؟ نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں قصور نہیں ہے، اس پر تنقید نہیں ہے، اس کا استہزاء نہیں ہے. لہذا خالق کائنات جل جلالہ کے فیصلے کے مطابق ہم تو اس کو لکھ کے دے سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، وکالت کر سکتے ہیں، اس کی ترجمانی کر سکتے ہیں. ہم اپنی طرف سے فیصلہ نہیں بنا سکتے، اس فیصلے کا اظہار کر سکتے ہیں جو عرش کا فیصلہ ہے. اس واسطے ہم نے یہ تقسیم نہیں کی، یہ تقسیم رب کائنات کی ہے. لہذا اس پر کوئی اعتراض نہ کرے ورنہ ایمان کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے. پھر یہاں پر یہ صورتحال طلاق کے معاملہ کے اندر یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ میں نے غصے میں کہہ دیا. اب بتاؤ طلاق دی غصے میں جاتی ہے
اگر غصے کے اندر طلاق نہیں ہے تو پھر کب کی طلاق ہے؟ غصے کے اندر طلاق ہوتی ہے اور وہ طلاق باقی ہو جاتی ہے. اور بالخصوص یہ میں اس حدیث شریف کے لحاظ سے بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک تھی اور پھر جا کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کو 3 قرار دیا. یہ ایک روایت جو اٹھائے پھرتے ہیں. اب دیکھیے اتنے امت کے عقیدہ کے باوجود، آیات قرآن کے باوجود اور احادیث نبوی کے باوجود اس پر سارے ایک اپنے پلندے کی بنیاد رکھنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جس میں مطلب یہ تھا کہ اس وقت 3 طلاقیں ایک تھی. مطلب کیا ہے کہ وہاں پر طلاق ہے. یہ بندے دوسرا تیسرا لفظ جو ہے وہ نئی طلاق کے لیے نہیں بولتے تھے، پاک کرنے کے لیے بولتے تھے. یہ مطلب ہے کہ 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. جس طرح کسی کو شک تھا کہ زید آیا یا نہیں آیا، تو تم کہتے تو زید آیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں 3 آئے، اس کا مطلب ہے ایک ہی آیا اور ضرور آیا. تو 2 بار جو زید آیا بولا گیا تو وہ تاکید کے لیے تھا. تو اس وقت حضرت ابن عباس یہ بتانا چاہتے ہیں کہ طلاق چونکہ ایک معاملہ بڑا عجیب تھا اور اس کے لحاظ سے ابھی لوگوں کے اندر یہ تھا کہ یہ چونکہ دائمی رشتہ کٹتا ہے اور اس سے جدائیاں ہوتی ہیں تو اس میں پاک کرنا چاہیے، تاکید کرنی چاہیے. لہذا بعد والے 2 جملے بول کے یا ایک بول کے ان کا مقصد نئی طلاق نہیں دینا ہوتا تھا، پہلی کو پکا کرنا ہوتا تھا. لیکن حضرت فاروق اعظم نے کہا اب وہ زمانہ بھی گزر گیا ہے، اب ہر ایک کو پتا ہے کہ ایک دینے سے بھی پکی ہو جاتی ہے. ہر ایک کو مطلب ہے عوام تک، خواص کو تو پہلے بھی پتا تھا. اب جس وقت کو دوسرا بولے گا تو اصل کے لحاظ سے جو حکم پہلے بھی خواص میں موجود تھا وہ عوام پر لاگو کیا جائے گا کہ دوسری اور تیسری مستقل طلاق کے شمار کی جائیں گی، ان کو پہلی طلاق کے لیے تاکید نہیں بنایا جائے گا. اور ایسے ہی وہاں پر جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے لحاظ سے وضاحت کی ہے، سب کو سمجھا دیا ہے اور دیگر تمام مسائل کی طرح اس کے باقاعدہ شعبہ جات سکھائے ہیں اور پڑھائے ہیں. اس کے بعد خود ابن عباس کا فتویٰ میں نے پہلے پڑھ کے سنایا جس کو انہوں نے کہا کہ تم میں کوئی حماقت پر سوار ہوتا ہے اور پھر مجھے کہتا ہے ابن عباس کو رستہ نکالو. ابن عباس جو خود فتویٰ دے رہے ہیں، روایت کچھ کریں اور فتویٰ کچھ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا انہوں نے یہ بتایا کہ مطلب یہ ہے اس انداز میں دین کو سمجھا جائے کہ اس کے لحاظ سے وہ جس وقت وہ طلاق دیتے وقت وہ اللہ کی حدود کا خیال نہیں کرتا، طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور ساتھ وہ طلاقیں دینے کے ساتھ گناہگار بھی شمار ہوگا. پوری امت میں یہ دستور اتنا واضح تھا، اتنا بدی تھا. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ہند میں طلاقیں 3 کسی نے دی. کس طرح اس نے یہ لفظ بولا تھا کہ اگر میں وہ عبادت نہ کروں جو میرے سوا کوئی اور نہ کر رہا ہو تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں. جب اس نے اللہ کی بندگی کے شوق میں یہ قسم اٹھا دی کہ میں ایسی عبادت کروں گا جو میرے سوا اور کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا، یہ قسم اٹھانے کے بعد پھر مفتیوں سے پوچھا وہ عبادت کون سی ہے کہ جو صرف میں کروں اور کوئی نہ کرے؟ تو انہوں نے کہا بندہ خدا وہ عبادت کہاں سے آئے گی؟ ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ تو نفل پڑھ رہا ہے تو اور کوئی نفل نہیں پڑھ رہا؟ اللہ کے کروڑوں بندے نفل پڑھ رہے ہوں گے. اگر تو نے روزہ رکھا تو اللہ کے لاکھوں بندے نے روزہ رکھا ہوا ہوگا. تو نے یہ قسم کیوں اٹھا دی کہ میں وہ بندگی کروں گا جو میرے سوا کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا؟ بڑا پریشان ہوا. چلتا چلتا یہ مسئلہ عرب میں پہنچا اور پھر عرب سے عقل العرب عراق بغداد شریف میں پہنچا کہ مسئلے کا حل. اب یہاں سے وہاں تک مسئلہ پھیلا پوری اسلامی دنیا میں، مگر کسی مفتی نے یہ نہیں کہا کہ تو نے تو 3 کی قسم اٹھائی ہے، اگر 1000 کی بھی اٹھا لے کوئی بات نہیں. تو نے تو صرف 3 ہی کہی ہے نا کہ اگر میں وہ عبادت نہ کروں تو میری عورت کو 3 طلاقیں ہیں. تو اگر تم نہیں کرو گے تو 3 تو واقعی نہیں ہوں گی. پوری اسلامی دنیا میں یہ جواب کسی نے نہیں دیا کیونکہ اس وقت ایسی کوئی قوم نہیں تھی جو کہے کہ 3 ایک ہوتی ہے یا 1000 ایک ہوتی ہے. سارے تلاش میں ہیں کہ
بتایا جائے اس بندے کو واقعی کوئی عبادت مل جائے کہ جس کی وجہ سے وہ عبادت کرے تو اس کی بیوی طلاق سے بچ جائے. چلتے چلتے مسئلہ وہاں پہنچا جہاں پر معرفت کے بھی پھول کھلتے ہیں اور شریعت کے بھی چاند چمکتے ہیں. وہ بابو شیخ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ مسئلہ پہنچا، آپ فرمانے لگے یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اتنی دیر تم نے اس میں لگا دی، کہاں سے تم چلے؟ فرمایا اس بندے کو مکہ شریف لے جاؤ اور طواف کرنے کی جگہ جو ہے کعبے کے گرد، وہاں سے سب کو پیچھے ہٹا دو، اس کو کہو یہ طواف کرے، تو یہ وہ عبادت ہوگی جو اس وقت صرف یہی کر رہا ہوگا. اب مسئلہ حل ہو گیا. اب اگر دوسرا پہلو کوئی ہوتا تو کہیں سے تو کوئی بندہ بولتا پوری اسلامی دنیا سے کہ اس کے لیے عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، طلاقیں 3 ہوتی کوئی نہیں، یہ نہ کرے گا عبادت تو پھر بھی معاملہ یوں کا یوں ہی رہے گا. نہیں، سب کا یہ موقف تھا کہ 3 ہی ہو جائیں گی اور اس کا بھی حل تلاش کرنا چاہیے. اور بالآخر وہ حل سامنے آیا اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جو ولایت کے تاجدار مانے جاتے ہیں، لگا وہ فقہ میں بھی نامدار ہیں، اور اس انداز میں انہوں نے فوراً اس مسئلے کو حل فرما دیا. تو محتشم سامعین حضرات، یہ مختصر سا ایک سمری کی شکل میں نے آپ کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیا. اللہ تبارک و تعالی اس کو سمجھ کے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ